بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امام مہدی کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جتنی روایتیں پائی جاتی ہیں وہ آخری زمانے کے عادل حکمران کے بارے میں ہے۔ اس میں کہیں امام مہدی کا یہ جو ایک تصور ہے آج سنیوں کے ہاں یا شیعوں کے ہاں، اور اس کے عجیب و غریب کارنامے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ امام مہدی صاحب جب آئیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو زندہ کر کے دن میں ہزار ہزار مرتبہ پھانسی دیں گے۔ اندازہ لگائیے، یہ شیعوں کے جو دلوں کی ایک بڑاس ہے وہ اس طرح نکلتی ہے۔ تو یہ خالص یہ جو مہدی کا تصور ہے یہ ایک جھوٹ ہے، منکر روایتوں کے اوپر اور شیعوں کی پروپیگنڈے کے اوپر یہ پورا فلسفہ ہے، اور سنی بھی اس کے اندر آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے تو ہر جگہ دو رائیں اختیار کی ہیں۔ کہتے ہیں دو مہدی ہیں، ایک شیعوں کا ایک سنیوں کا ہے۔ تو اس سنی مہدی کے بارے میں توصیف الرحمان بھی اور علی انجینئر بھی اتنا زور دیتے ہیں احمد بن حنبل کی طرح۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ خالص شیعوں کا پروپیگنڈا ہے۔ کوئی مہدی کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، صرف عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہے۔ قیامت کی نشانی ہوں گے، عادل حکمران کی حیثیت سے ہوں گے، اور 7 سال زمین پر ایسے ہوں گے کہ دو مومنوں کے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی بغض نہیں ہوگا، اور جنت والا وہ ماحول مومنوں کے اندر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ قائم کر دے گا۔ تو یہ ایک جو باطل عقیدہ ہے شیعوں کا، رافضیوں کا، اور خاص کر ان سنیوں نے بھی اپنا لیا، سب اسی کو بیان کرتے ہیں۔ طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، سارے کے سارے اس باطل عقیدے کو پیش کرتے ہیں۔ صرف ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا شدت کے ساتھ رد کیا ہے، بلکہ ایک سوال کے جواب میں تو انہوں نے تنزیہ انداز میں جواب دیا کہ ہاں مہدی صاحب آئیں گے، ادھر ایران کی طرف سے آئیں گے، وہ خمینی کا جو مہدی ہے، تو اس انداز سے اور شدت کے ساتھ اس کا رد کیا کرتے تھے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کا ذکر کرتے تھے کہ یہ قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے۔ ان کا رفع بھی ہوا ہے معجزانہ طور پر، ان کا نزول بھی معجزانہ طور کے اوپر ہوگا، اور قیامت کی نشانی ہیں۔ اور جو اس عقیدے کا انکار کرے وہ قرآن و حدیث کا انکاری ہے، اور جو اس مہدی کے آنے کا انتظار کرے یا اس عقیدے کو پروموٹ کرے وہ بھی قرآن و حدیث کا انکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور صحیح عقیدہ اپنے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان عقیدہ جو ہوتا ہے، آج ہر طرف شرک اور کفر کا دور دورہ ہے، پوری زمین کے اوپر کفر و شرک دندنا رہا ہے، طاغوت کے جھنڈے بلند ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر توحید کی دعوت، وہ دعوت جو انبیاء کی دعوت ہے، اب امتیوں کے ذریعے اٹھے۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں جن کو جب کمپرومائز کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ پر سورج ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، لیکن میرے سے یہ امید نہ رکھنا، یا میری جان جائے گی یا دین اسلام غلبہ پکڑے گا۔ تو اس انداز سے ہم اٹھے ہیں توحید کی اس دعوت کو لے کر، صحابہ اکرام کے انداز سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے، اور مالک وہ منظر آنکھوں سے دکھا دے جو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں کہ یہ کفر و شرک کے سارے اڈے یہ زمین دوز ہو رہے ہیں، ان سارے مزاروں کو اٹھا دیا جائے، اور سارے ان پیروں اور مولویوں اور جو بھی شرک اور کفر کے دائی ہیں، طاغوت ہیں، ان کا تیا پانچا ہو جائے، ان کو نابود کر دے اللہ تعالیٰ، اور ہر طرف توحید کا دور دورہ ہو، ایمان خالص کا معاملہ ہو، کوئی یہ فرقہ پرستانہ نام نہ ہو، نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ سلفی ہوں، نہ حنبلی ہوں، صرف اور صرف مسلم ہوں، اور اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے والے، اور صحابہ اکرام کا انداز آ جائے، اور مخلص اور باصلاحیت لوگ اللہ تعالیٰ اس ایمان خالص کے اوپر اکٹھے کر دے۔ اللہ تعالیٰ وہ ماحول بنا رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بنیاد فراہم کرنے اور گویا پہلی اینٹ کا ایک موقع دیا ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔